الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید وفرقان الحمید وبرہان الرشید وارشاد العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم هو الذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب من دیارہم لأول الحشر ما ظننتم ان یخرجوا وظنوا انہم مانعاتہم حصونہم من اللہ فآتاہم اللہ من حیث لم یحتسبوا وقذف فی قلوبہم الرعب یخربون بیوتہم بأیدیہم وأیدی المؤمنین فاعتبروا یا اولی الابصار ولولا ان كتب اللہ علیہم الجلاء لعذبہم فی الدنیا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَن يُشَاقِّ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ مَا قَطَعْتُم مِّن لِينَةٍ أَوْ ترکتموها قائمة على اصولها فبإذن اللہ وليخزي الفاسقین صدق اللہ العظیم۔ سورہ حشر ہے اور سورہ حشر کی پہلی 5 آیات ہیں۔ ترجمہ: جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ تعالیٰ عز و جل کی تسبیح کرتے ہیں، اور وہی عزیز اور حکیم ہے۔ وہی ہے جس نے ان کافروں کو، اہل کتاب کو، یعنی بنو نذیر کو پہلی جلا وطنی میں گھروں سے نکال دیا۔ تم لوگوں کو یہ خیال بھی نہ تھا کہ وہ نکل جائیں گے، اور انہیں بھی یہ گمان تھا کہ ان کے مضبوط قلعے انہیں اللہ تعالیٰ عز و جل کی گرفت سے بچا لیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہ عذاب نے انہیں وہاں سے آ پکڑا جہاں انہیں گمان بھی نہ تھا، اور اس ذات باری تعالیٰ نے ان یہودیوں کے دلوں میں رعب و دبدبہ ڈال دیا کہ وہ اپنے گھروں کو اپنے ہاتھوں اور اہل ایمان کے ہاتھوں تباہ و برباد کر کے، توڑ کے ویران کر رہے تھے۔ بس اے ایمان والو، اس سے عبرت حاصل کرو، اور اگر اللہ تعالیٰ عز و جل نے ان کے حق میں جلا وطنی نہ لکھ دی ہوتی تو وہ انہیں دنیا میں بھی عذاب دیتا، اور ان کے لیے آخرت میں بھی آگ کا عذاب موجود ہے۔ یہ اس وجہ سے ہوا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ عز و جل اور رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دشمنی رکھی،
اور وہ ان کا سردار یعنی کعب بن اشرف گستاخ رسول تھا، اور جو شخص اللہ تعالیٰ عز و جل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے۔ اے مومنو، غزوہ بنو نذیر میں جو کھجوروں کے درخت تم نے کاٹ ڈالے یا جن کو تم نے اپنی جڑوں پر کھڑا چھوڑ دیا، جن کو نہیں کاٹا، یہ سب اللہ تعالیٰ ہی کے حکم سے تھا تاکہ وہ نافرمانوں کو ذلیل کرے۔ پچھلے جمعے اس سے اگلی دو آیات 6 اور 7 کی میں نے تلاوت کی تھی، اور 6 اور 7 جو 2 آیات ہیں اور سورہ انفال کی جو آیات ہیں، اور پھر سورہ توبہ کی جو آیات ہیں وہ صدقات کے بارے میں، اور خصوصی طور پر یہ جو 2 آیات 6 اور 7 ہیں سورہ حشر کی، یہ مال فے کے بارے میں، مال فے کے بارے میں ہے، ایسا مال جو بغیر جنگ کیے حاصل ہو جائے، روب سے، اس کو مال فے کہتے ہیں یا مال فے کہتے ہیں، اور ایسا مال جو جنگ کر کے حاصل ہو اسے مال غنیمت کہتے ہیں۔ تو یہ 2 آیات جب میں نے بیان کی تو اس میں کچھ تشنگی رہ گئی کہ یہ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ اصل میں یہ واقعہ ہوا کیسے تھا۔ سورہ حشر جو ہے، یہ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ اس کا نام سورہ بنی نذیر یا سورہ بنو نذیر ہونا چاہیے، کیونکہ اس میں سارا وہ واقعہ بیان کیا۔ اب اصل میں مدینہ میں یہودی آباد تھے، اور یہ مدینہ میں تب سے آباد تھے جب سے حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں یمن میں صنع میں ڈیم بنایا ہوا تھا ملکہ سبا نے، اس وقت ڈیم بنایا ہوا، وہ ڈیم ٹوٹ گیا، سیلاب آ گیا، تو وہاں سے لوگ نکل کے پھر مختلف جگہوں پہ آباد ہو گئے، اور اس طرح یہودی جو ہیں وہ مدینہ میں آ کے آباد ہو گئے، جس کو اس وقت یثرب کہا جاتا تھا۔ تو یہ مختلف جگہوں پہ آ کے یہ آباد ہو گئے، اور مختلف ان کے قبیلے بن گئے۔ اب کچھ روایات یہ کہتی ہیں کہ یہ حضرت عیسیٰ کے بعد اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے وہ درمیانی وقت کا واقعہ ہے، کہ جب یمن سے سیلاب آیا اور وہ ٹوٹ گیا بند۔ کچھ یہ کہتے ہیں کہ حضرت سلیمان کے زمانے کا واقعہ ہے۔ اب یہودی جو تھے وہ جب آ کے یہاں پہ آباد ہو گئے تو بنو قینوقا جو تھے وہ سنیاروں کا کام کرتے تھے، لوہاروں کا کام کرتے تھے، کمہاروں کا کام کرتے تھے، اور بنی خزرج کے حلیف تھے۔ بنی نذیر اور بنی قریظہ کے حلیف قبیلہ اوس والے تھے، یہ سارے آ کے آباد ہوئے تھے۔ اوس اور خزرج یہ ابراہیمی تھے، یہی بعد میں انصار بنے،
انصاری جو بنے مدینہ کے یہی خزرج اور اوس والے. تو اب جب آ کے یہ یہاں پہ آباد ہو گئے تو انہوں نے شروع کر دیں سازشیں مختلف. انہوں نے مختلف سازشیں شروع کر دی اور پھر جنگ بدر کے بعد غزوہ کینوکا، یہودیوں کا جو قبیلہ ہے کینوکا، اس کے خلاف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو غزوہ کرنے کا حکم فرمایا. یہ شوال 2 ہجری کا واقعہ ہے اور 15 دن مسلمانوں نے ان کا محاصرہ کیا رکھا. اب یہ وجہ کیا تھی کہ بنو کینیکا کو کیوں وہاں سے بے دخل کیا گیا؟ یہ مسلمان عورتوں کو چھیڑتے تھے اور تنگ کرتے تھے، ان کے ساتھ بدتمیزی کرتے تھے، اور کچھ نے بدتمیزیاں زیادہ شروع کر دیں اور عورتوں کی عزت محفوظ نہ رہی تو حضور نے کہا تم یہاں سے نکل جاؤ. جب وہ نہ نکلے تو پھر ان کا محاصرہ کر لیا اور پھر یہ کہنے لگے کہ ہم نہیں جائیں گے. اور جب محاصرہ ہو گیا تو پھر ان کو وہاں سے جانا پڑا، اور اس کا ذکر سورہ آل عمران کے آیات 12 اور 13 میں ہے. اور پھر اپنے ہاتھوں سے انہوں نے اپنے مکان وغیرہ جو ہیں وہ توڑے اور وہاں سے چلے گئے. اب ان کا بھی یہ تھا کہ ان کو قتل کیا جاتا ہے، انہوں نے ایسا کام کیا. لیکن منافق تھا عبداللہ ابن ابی، اس نے حضور سے سفارش کی تو ان کی جان بخشی ہو گئی. یہ پہلا قبیلہ بدر کے بعد 2 ہجری میں. دوسرا قبیلہ بنو النضیر، یہ احد کے بعد 4 ہجری میں جب مسلمانوں کو شکست ہوئی تو انہوں نے سر اٹھانا شروع کر دیا. اور اس سے پہلے 2 واقعات ہو چکے تھے. ایک رجی کا واقعہ جس میں 6 لوگ یا 10 لوگوں کو اپنے ساتھ لے کے صحابہ کو کہ یہ ہمیں اسلام سکھائیں گے، اور دوسرا بحر معونہ کا واقعہ جس میں 40 یا 70 صحابہ کو کافر لے گئے کہ جی ہم نے مسلمان ہونا ہے، انہیں ہمارے ساتھ بھیج. اور یہ جو 10 صحابہ تھے اور وہ جو 70 صحابہ تھے ان کو شہید کر دیا. ایک صحابی بچ گئے، انہوں نے عمرو بن امیہ، وہ واپس آ رہے تھے تو 2 شخص تھے، انہوں نے کہا شاید یہ دشمن کے ہیں، ان کو قتل کر دیا. اور ان کی دیت، وہ حضور کے حلیف تھے. حلیف یہ ہوتا ہے کہ حضور نے یہودیوں کے ساتھ معاہدے کیے ہوئے تھے کہ جنگ اکٹھی کریں گے اور دشمن آئے گا تو اس سے اکٹھا لڑیں گے. تو وہاں پہ ایک شخص تھا عامر بن مالک، وہ ساتھ لے گیا ریاض نجد میں لے جانے کے لیے 70 صحابہ کو. اور وہاں پہ عامر بن طفیل تھا، اس نے بنو سلیم سے مل کے تو 70 صحابہ کو شہید کر دیا. حضور نے فرمایا کہ تم ان کو لے کے جا رہے ہو، مجھے لگتا ہے کہ تم ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرو. بہرحال وہ ایک صحابی عمرو بن امیہ نے آ کے 2 آدمیوں کو قتل کر دیا. وہ حضور کے حلیف تھے، اور بنو النضیر جو ہیں یہ بھی حضور کے حلیف تھے. اب دیت دینی تھی کہ 2 قتل ہو گیا، ان کی دیت دی جائے. تو آپ نے کہا جتنے مسلمان اور یہود ہیں جو ہمارے حلیف ہیں سب مل کے تھوڑے تھوڑے پیسے دیں اور ان کی دیت دیں. جب حضور اس کام کے لیے ان کے پاس گئے، بنو النضیر کے پاس، تو انہوں نے کہا آپ بیٹھے، ہم پیسے لاتے ہیں.
اس طرح حضور ٹیک لگا کے تو ان کے دیوار کے ساتھ بیٹھ گئے. انہوں نے اوپر سے چکی کا پارٹ جو ہے، چکی ہوتی ہے، وہ اوپر لے کے گئے تاکہ حضور کے اوپر پھینک کے آپ کو شہید کر دیں. اللہ تعالیٰ نے جبریل کو بھیجا کہ حضور کو کوئی یہاں سے اٹھ جائے. آپ وہاں سے اٹھ کے آگے. تو انہوں نے کہا یہودیوں نے آپ کو کس نے بتایا؟ آپ نے فرمایا مجھے اللہ نے بتایا. اور پھر یہ واقعات ہو چکے تھے. صحابہ ایک جگہ 10 شہید ہوئے، ایک جگہ 70 شہید ہوئے. اب پوری جنگ میں، احد میں، پوری جنگ میں 70 شہید ہوئے تھے. اور بدر میں کفار کے 70 مارے تھے. اور یہاں صرف ایک چھوٹے سے واقعے میں 70 صحابہ کو، ایک واقعے میں 10 کو. تو یہ بڑا احد کے بعد بہت زیادہ مسلمانوں پہ مشکلات آئی تھی. اب آپ نے کہا کہ بنو نذیر نے مجھے قتل کرنے کا منصوبہ بنایا تھا، اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا، فرما دیا، اب ان کے خلاف جنگ کریں. اور پھر آپ نے ان کے خلاف جنگ کا اعلان کیا. ساتھ ہی تھے، 2 کلومیٹر کا فاصلہ تھا مدینے سے. حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ علیہ وجہ الکریم کے ہاتھ میں علم دیا اور ان کا محاصرہ کر لیا. ان کے سامنے درخت تھے بہت سارے کھجور کے. آپ نے کہا ان کو کاٹ دو، جلا دو. مسلمانوں کے دلوں میں خیال آیا کہ یہ تو پھلدار درخت ہے، فساد فی الارض میں ہم آ جائیں گے. تو یہ آیت اللہ تعالیٰ نے بھیج دی جس کو میں نے ابھی جس کی تلاوت کی ہے کہ جو درخت تم نے کاٹے وہ بھی اللہ کے حکم سے ہیں، اور جو رہنے دیے وہ بھی اللہ کے حکم سے. یہ سورہ حشر کی یہ جو آیات میں آپ کے سامنے پہلی 5 پڑھ رہا تھا، یہ اس میں ہے کہ یہ سارا اللہ کے حکم سے ہی ہوا ہے. اس لیے تم اپنے دل میں یہ خیال نہ کرو کہ یہ پھلدار درخت ہے اور ہم نے کاٹ دیے ہیں. کیونکہ ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائما، جن کو کاٹ دیا. لینا کسے کہتے ہیں؟ یہ کھجور کے درختوں کو، وہ بھی اللہ کے حکم سے، اور جن کو رہنے دیا وہ بھی اللہ کے حکم سے. تو اب اجوا کے علاوہ باقی جتنے ہیں کھجور کے درخت وہ لینا میں آتے ہیں. اجوا کے درخت بچا لیے تھے انہوں نے، باقی درختوں کو کاٹا. تو پھر ان کو بھی وہاں سے بے دخل کیا گیا. یہ جو سورہ حشر میں کی پہلی 5 آیات میں جس کا ذکر ہے. پھر تیسرے یہودی وہاں آباد تھے، بنو قریظہ یا بنو قریظہ. یہ جنگ خندق میں انہوں نے کفار کا ساتھ دیا تھا، اور جو حضور کے ساتھ انہوں نے معاہدہ کیا تھا اس کی مخالفت کی تھی. تو پھر یہ 5 ہجری میں پہلے یہود بنو قینقاع کو نکالا گیا 2 ہجری میں. دوسرے یہود بنو نذیر کو نکالا گیا 4 ہجری میں. اور پھر بنو قریظہ کو نکالا گیا 5 ہجری میں جنگ خندق کے بعد. اور ان کے 600-700 جو لوگ تھے ان کو قتل کیا گیا خندقیں بنا کر مدینہ. تو اب یہ جو 4 ہجری کا واقعہ ہے، اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مال تقسیم کیا تو 4 ہجری میں ابھی نئے آ کے مہاجر آباد ہوئے تھے. تو اس لیے آپ نے اس غزوہ میں جو کچھ بھی آیا وہ سارا مہاجروں کو، جو مکہ سے آئے ہوئے تھے مسلمان، ان کو دیا. صرف 3 جو انصار کے تھے لوگ جو بہت غریب تھے ان کو یہ مال دیا گیا. تو لوگوں کے دلوں میں خیال آیا کہ ہم تو انصار ہیں، ہم نے تو ان کو پناہ دی ہے، اور سارا مال آپ نے مہاجروں میں تقسیم کر دیا. تو جب یہ خیال آیا تو پھر اگلی 2 آیتیں آ گئیں جو میں نے پچھلے جمعے میں بیان کی تھی کہ یہ تمہارا مال نہیں ہے، یہ اللہ اور اللہ کے رسول کا مال ہے. وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ،
وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول دے دیں وہ لے لو، جس سے روک دیں رک جاؤ۔ اس کو نہ سمجھو کہ یہ تمہارا مال ہے، تم نے اس پہ کوئی گھوڑے اور اونٹ نہیں دوڑائے، بلکہ یہ اللہ نے اپنی طرف سے اللہ کے رسول کو عطا کیا ہے۔ خیل ولا رکاب، خیل کہتے ہیں گھوڑے کو، اور رکاب سواری، عام طور پہ اونٹ کی سواری کے لیے رکب کا لفظ استعمال ہوتا ہے، مرکب، راکب ہوتا ہے سوار، اور مرکب۔ اس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسن اور امام حسین کو اٹھایا ہوا تھا، دونوں میں سے کسی ایک کو اٹھایا ہوا تھا۔ تو حضرت عمر فاروق نے کہا کہ اے ابا عبداللہ، اے ابا عبداللہ حسین، آپ کی سواری کتنی اچھی ہے، مرکب۔ تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو عمر بن خطاب سوار کتنا اچھا ہے۔ تو وہاں مرکب سواری جو ہے نا وہ اونٹ کی سواری سمجھی جاتی ہے، خیل جو ہے یہ گھوڑا ہے۔ اور یہ آیت نمبر 6 میں اس کا ذکر ہے۔ اور پھر یہ دونوں افعال اللہ سے شروع ہوتی ہیں آیات، اور سورہ انفال کی جو آیت ہے وہ بھی۔ اور پھر اس میں آپ نے سارا کچھ مہاجروں کو دے دیا۔ تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ سارا کچھ مہاجروں کو کیوں دیا؟ پھر میں نے یہ ساری تفصیل پڑھی، اور یہ ساری سورہ حشر کی جو آیات ہیں یہ آپ کے سامنے بیان کی، کہ اس وقت مہاجرین کے حالات بہت پتلے تھے۔ جب خیبر فتح ہو گیا اس کے بعد جو مال آیا تو پھر آپ نے انصار کو بھی بہت دیا۔ تو اس لیے قرآن کو سمجھنے کے لیے حدیث بھی ضروری ہے اور تاریخ بھی ضروری ہے۔ جب تک آپ کو تاریخ کا علم نہیں ہوگا آپ قرآن کو نہیں سمجھ سکتے، حدیث کا علم نہیں ہوگا قرآن کو نہیں سمجھ سکتے، عربی کا علم نہیں ہوگا قرآن کو نہیں سمجھ سکتے۔ قرآن کو سمجھنے کے لیے عربی بھی آنی چاہیے، اس وقت بدوؤں کے ہاں اس عربی کا کیا مطلب تھا اس کا بھی پتہ ہونا چاہیے۔ اس وقت جو بدو شعر لکھتے تھے، جو مشرکین مکہ شعر لکھتے تھے، قریش مکہ شعر لکھتے تھے، اس میں الفاظ ہوتے تھے، ان کا کیا مطلب؟ اس وقت تاریخ کیا تھی، تاریخ کیا تھی اس وقت؟ تو یہ تاریخ کا علم ہونا بڑا ضروری ہے۔ اس میں ایک لفظ آیا ہے سورہ حشر میں، یہ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ، پہلا حشر۔ یہ مختلف اس میں روایات ہیں کہ حشر کیا ہے۔ شام کا علاقہ ہے وہاں پہ حشر ہوگا، عرفات کا علاقہ ہے وہاں پہ حشر ہوگا۔ آپ کو حاشر کہا گیا کہ رسول کریم حاشر ہیں، اور تمام حشر آپ کے قدموں میں ہوگا۔ یہ پہلا حشر جو ہے یہ بنو کینوکا کا ہے یا بنو نذیر کا ہے، یہ ان کا جو حشر ہوا۔ پھر دوسرا حشر جو ہے وہ بنو قریظہ کا ہے۔ تیسرا حشر جو ہے وہ خیبر کا ہے، اس میں جو یہودی، تو یہ یہودیوں کے حشر ہیں۔ اور پھر آخری حشر قیامت کو ہوگا، پھر اس میں جو یہودیوں کو ان کی کاموں کی سزا ملے گی۔ تو یہ سورہ حشر کی پہلی 5 آیات کا آج میں نے آپ کے سامنے خلاصہ، تفسیر اور تاریخ سے اس کا تعلق کیا ہے۔ تو یہ یہود تھے جو آ کے یثرب میں، مدینہ میں آباد ہو گئے تھے۔ ڈیم ٹوٹ گیا تھا، خزرج، اوس، کینوکا، نذیر، قریظہ، خیبر، یہ سارے آ کے یثرب میں آباد ہو گئے۔ ملکہ سبا نے جو ڈیم بنایا تھا، یا تو یہ وہ واقعہ ہے
حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے کا، اور یا یہ حضرت عیسیٰ کے بعد کا اور حضور سے پہلے کا واقعہ ہے جب یہ واقعہ بعد ہوئے۔ لیکن یہ ہے کہ پھر آہستہ آہستہ ان کی بدعمالیوں نے، ان کی بد عہدیوں نے، بنو قینقاع مسلمان عورتوں کو چھیڑتے، تنگ کرتے، زیادتی کرتے، ان کو اس لیے نکالا۔ بنو نذیر جو ہے اپنی بد عہدی کی وجہ سے، بنو قریظہ، بنو نذیر نے حضور پہ چکی کا پارٹ پھینک کے آپ کو شہید کرنے کی کوشش کی، اس لیے اس کو نکالا۔ وجہ تھی ہر چیز۔ بنو قریظہ کو جنگ خندق میں حلیف ہوتے ہوئے انہوں نے مخالفت کی، اور پھر یہ یہاں سے آگے آگے جاتے گئے، اور پھر خیبر میں چلے گئے، اور خیبر سے شام میں چلے گئے، اور شام سے پھر اسرائیل میں چلے گئے، فلسطین میں چلے گئے، اور آج وہاں پہ یہ آباد ہے۔ وما علینا